السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مطہرہ انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مثال بنائی گئی ہے، اور اس لیے کہ اس پیغمبر آخر الزمان پر خدا نے اپنا آخری کلام بھیجا جو پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، اور اس میں اس نے انسانیت کو جمع کر دیا ہے، ایک باپ کی اولاد بنا کر، ایک خدا کی مخلوق بنا کر، ایک نبی کی متبع بنا کر، اور یہ وہ خاص روٹ ہیں جن کی وجہ سے انسانیت کو تقسیم نہیں ہونا تھا، بلکہ ان کے اتباع میں جنوں کو بھی لگا دیا اور ان کی خدمت پر فرشتوں کو بھی لگا دیا، اور تمام مخلوق اور تمام چیزوں کو ان کا خادم بنا دیا۔ یہ ہے وہ خلافت اور عظمت جو خدا نے انسانیت کی شان بنا دی ہے۔ اور جب بندہ اس معیار پہ آتا ہے جس کا تذکرہ اندر قرآن نے 26ویں پارے کے اندر بیان کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانیت، ہم نے تم کو ایک بڑے قبیلے سے اور ایک چھوٹے قبیلے سے پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہارا ایک باپ اور ایک ماں سے تمہاری نسل کو آگے بڑھایا ہے، اور پھر تمہارے ان سے قبائل، بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے بنے ہیں، یا عرب اور عجم بنے ہیں۔ یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، اور تم میں سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ اور اس لیے نبی آخر الزمان نے 10 ہجری کو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو انسانیت کو منشور دیا تھا، اس کے واضح الفاظ یہ تھے کہ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر، لا فخر للانساب۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام نے انسانیت کو ایک باپ کی اب آدم اور اماں حوا کی اولاد بنا کر ماورا ان کے علاقے، ان کے رنگ، ان کی زبانیں، ان کے مذاہب کے انسانیت کو ایک قرار دیا، اور یوں گلوبل کر دیا اور تقسیم ہونے سے بچا لیا۔ اب اس کے مقابلے میں جب شیطانی رجیم چلتی ہے تو وہ ان کو علاقوں میں تقسیم کرتی ہے، رنگوں میں تقسیم کرتی ہے، نسلوں میں تقسیم کرتی ہے، ملکوں میں تقسیم کرتی ہے، مذہب میں تقسیم کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان میں باہم اختلاف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسانیت ایک دوسرے کو کاٹتی ہے، اور انسانیت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اس کی تحدید کے لیے، اس کی حد بندی اور اس کو روکنے کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی واضح وارننگ جاری کی تھی، اور اس میں لیس منا من دعا الی العصبیہ ولیس منا من مات علی العصبیہ۔ یہ عصبیت اور قوم پرستی اور نسل پرستی اور رنگ پرستی اور زبان پرستی اور علاقہ پرستی اور مذہب پرستی، ان کی طرف جس نے بھی کسی کو دعوت دی وہ جہالت پہ ہے، اور اگر وہ اسی حالت پہ رہتا ہے تو وہ اسلام پہ نہیں، جہالت کی موت مرے گا۔ اور کچھ قبائل نے ایسے 2 مسلمان قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے آوازیں جب لگائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ پرانے جاہلیت کے نعرے میں کیوں سن رہا ہوں، جب اللہ نے تمہیں دین اسلام دے دیا ہے، ایک خدا کے بندے، ایک باپ کی اولاد، ایک قرآن کے پڑھنے سننے والے، ایک نبی کے متبع، پوری انسانیت یکجا ہو گئی ہے، تو اب پرانی جاہلیت کی تقسیموں کی طرف تم کیوں بلا رہے ہو؟ اور پھر سنو، وہیں پہ فرمایا جس نے ایسا کوئی نعرہ لگایا وہ جہالت کا نعرہ ہوگا، اور اگر اسی پہ ان کی موت آتی ہے تو وہ کفر پہ موت آئے گی، جہنم میں سیدھے رسید ہو جاؤ گے۔ اور یہ وارننگ ہے، اس لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تقسیموں سے روکا، اور جس مذہب میں یہ تقسیمیں ہیں وہ مذہب بھی حقیقت پہ نہیں ہے، اور نسلی یا مذہبی بنیادوں پر کسی کو برہمن اور کسی کو بہت زیادہ نیچ کر کے شودر کرنا، یہ تقسیمیں ہیں جن کے ذریعے سے بندے تقسیم ہوتے ہیں۔ یا اگر عیسائیت کے نام پر باوجود ہے کہ ایک کتاب کو اور ایک پیغمبر کو ماننے والے ہوں، لیکن ان کے چرچ بھی سفید کے اور کالے کے اعتبار سے ہوں اور ان کے رنگ کے اعتبار سے ہوں، تو پھر بھی تقسیم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ وارننگ ہے کہ جس نے اگر کوئی نسلی عصبیت کی کوئی بات کی تو وہ گویا اپنے دین ایمان کو مونڈ ڈالتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔